یہ اہل بیت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ. بولیے کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کے گھرانے کو اہل بیت اطہار یعنی پاک رسول کا پاک گھرانہ کہتے ہیں. پاک گھرانہ کہتے ہیں. یہ اتنے پاک ہے، اتنے پاک ہے، اتنے پاک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے، حضرت آدم کی تخلیق کے، آدم کے بنائے جانے سے 14,000 سال پہلے، یہ حدیث ریاض النظرہ کی بھی ہے. اس حدیث کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے میں اور علی اللہ کی بارگاہ میں ایک نور کی شکل میں تھے. ہم ایک نور کی شکل میں تھے، اللہ کی تسبیح بیان فرمایا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے، اس کی بندگی کیا کرتے تھے. پھر اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، آدم کی پیشانی میں اس نور کو رکھا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ نور پاک مردوں سے ہوتا ہوا، پاک عورتوں سے ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب تک آیا. یعنی یہ جو نور ٹریول کرا، یہ ناپاکی میں نہیں بلکہ پاک لوگوں میں، مومنین سے، مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے یہ نور منتقل ہوتا ہوا آیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے والد تک آقا پاک علیہ السلام کا پورا شجرہ آپ دیکھ لیں، پورا شجرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں، آپ پورا سرکار کا خاندان دیکھ لیں. جو کڑی چلتی ہوئی آ رہی تھی سرکار کی، جس میں حضور کا نور ٹریول کرتا ہوا آ رہا تھا، نور کتنا پاک تھا. چیز جتنی پاک ہوتی ہے اس کے لیے رکھنے کی جگہ بھی اتنی پاک ہوتی ہے. ہر چیز کو ہر جگہ نہیں بھیج دیا جاتا. نبی پاک ہے، نبی کا نور پاک ہے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، یعنی ہزاروں سال کا فاصلہ، ہزاروں سال کا یہ دور گزرا، پاک مردوں سے، پاک عورتوں سے ہوتا ہوا یہ نور منتقل ہوتا ہوا آقا فرماتے عبد المطلب تک آیا. حضرت عبد المطلب کے بعد اللہ نے اس نور کے 2 حصے کیے. ایک حصہ حضرت عبداللہ کے پاس آیا، ایک حصہ حضرت ابو طالب کے پاس آیا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ابو طالب سے علی پیدا ہوئے اور عبداللہ سے میں محمد پیدا ہوا. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ نور پاک ہے، اور یہ نور جہاں جہاں سے گزرا وہ بھی پاک ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ مقدس نور جو ہے، اس نور کے اجزاء فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے. تو یہ نبی کا گھرانہ ہوا. کیا ہوا؟ سرکار کا گھرانہ ہوا. کون سا گھرانہ؟ جس پر درود بھیجے بغیر آپ کی نماز قبول نہیں ہو سکتی، جس پر درود بھیجے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، جس کی محبت و مودت کے بغیر آپ کا نہ اسلام قبول ہو سکتا ہے نہ ایمان قبول ہو سکتا ہے. اس گھرانے کو اہل بیت کا گھرانہ کہتے ہیں، اس گھرانے کو اہل بیت کا گھرانہ کہتے ہیں. اور جس کی اتباع کے بغیر، جس کو سمجھے بغیر نہ تم قرآن کی آیتوں کو سمجھ سکتے ہو، جن کے کردار کو سمجھے بغیر نہ تم احادیث مصطفیٰ کو سمجھ سکتے ہو، نہ تم سرکار کے اقوال کو سمجھ سکتے ہو. حضور کی زندگی کو اگر سمجھنا ہو تو علی کو سمجھ جاؤ، سیدہ فاطمہ کو سمجھ جاؤ، حسن کو سمجھ جاؤ، امام حسین کو سمجھ جاؤ. یہ سرکار کی زندگی کی جھلک یہ پنجتن پاک کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما رہے، آقا پاک علیہ السلام کو دیکھ کر صحابہ رو رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صبح اٹھتے تو آپ کے دیدار کے لیے، شام کو سوتے تو آپ کے دیدار کے لیے کہ آپ خواب میں تشریف لا لے. یا رسول اللہ مسجد کو آتے تو آپ کا دیدار کر لیتے، غزوات پہ چلے جاتے تو آپ کا دیدار کر لیتے، سفر ہو، حضر ہو،
بیماری ہو صحت ہو، یا رسول اللہ آپ ہی ہمارے درد دل کی دوا ہے۔ حضور آپ اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما کر جا رہے ہیں، آپ کے بعد ہم آپ کے جلوے کیسے دیکھیں، یہی سوچ کر ہم رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم کو یوں ہی بے سر و سامان چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں۔ اگر تم میرے بعد میرے جلوے دیکھنا چاہتے ہو تو حسن کے چہرے میں دیکھ لینا، حسین کے کردار میں دیکھ لینا، حسن میں دیکھ لینا، حسین میں دیکھ لینا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ پنجتن پاک مصطفیٰ جان رحمت کی تصویر ہے، اور ان کی اتباع پر چلنے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کی اتباع، ان کی غلامی کا نام صراط مستقیم ہے۔